بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 38 پڑھیں گے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230، 31 اور 32 تین آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 8 بجے تک کلاس ختم کر کے پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ آئیے پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی کلاس میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاپک شروع ہوا تھا طلاق کا، جہاں پہ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی الطلاق مرتان، یعنی کہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ طلاق کو مذاق بنا لیا تھا کہ ایک دفعہ دے رہے ہیں پھر دوسری دفعہ، تو اس میں اس کو لمٹ کر دیا گیا تھا۔ اور آج کی جو تینوں آیتیں ہیں یہ بھی اسی طلاق کا جو طریقہ ہے اسی سے متعلق ہیں، اور خاص طور سے میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، مطلب جو ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ تو جو اس میں کمی ہے وہ آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی آیات میں کس طریقے سے بتایا گیا ہے اس کو، اور خاص طور سے اس میں جو دوسری آیت میں ہم نے ابھی سنا بھی تلاوت میں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، تو اس کو ایک مذاق نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور کچھ معاملوں میں آپ دیکھیں گے لٹرلی ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نا وہ مذاق بنا لیا ہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں تک ہماری اس میں جو انفلوئنس میں ہیں، جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اس چیز کو ضرور پہنچائیں کہ طلاق کے معاملے میں جو ہماری سوسائٹی میں دو چیزیں بہت ہی غلط ہیں، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے خلاف ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پہلے ہم اس کو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آیات اور ان کی تشریح اور تحقیق کی طرف آئیں گے۔
الفاظ نئے میرا خیال ہے شاید 2 یا 3 ہی ہیں، اس میں زیادہ نہیں ہے، پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو بلغنا ہے، تو بلغا یبلغو، میرا خیال ہے ہم اس فعل کو پہلے پڑھ چکے ہیں، نیا فعل نہیں ہے ہمارے لیے۔ پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے، باب نصارہ سے ہے، اور بلوغ مصدر ہے اس کا۔ پھر ہم نے اس میں مزید فیہ میں بلغا یبلغ تبلیغ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے۔ بلغا وہ خود پہنچا، اور بلغا اس نے پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مزید فیہ میں باب افعال سے بھی دیکھا ہے اس کو، ابلغا یبلغ، تو ہاں ابلاغ، جو بلاغن بلوغن کا جو معنی مقصد و منتہا کی آخری حد تک پہنچنے کے ہیں، عام اس سے کہ وہ مقصد کوئی مقام ہو یا زمانہ یا اندازہ کیے ہوئے امور میں سے کوئی امر ہو، مگر کبھی محض قریب تک پہنچنے پر ہی بولا جاتا ہے، گو انتہا تک نہ پہنچا ہو۔ تو البلاغ کے معنی تبلیغ یعنی پہنچا دینے کے ہیں۔ تو بلغنا یہاں پہ کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس لیے وہ عورتیں پہنچیں، یہاں پہ یہ ترجمہ ہوا ہے۔ حضوان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پرانی اردو میں، ہنسی مذاق۔ تو ہزا یحزؤ حضوان اس کا مصدر ہے، اس نے مذاق کیا۔ اس کے بعد یعظ، یہ بھی ویسے ہم پڑھ چکے ہیں، نیا فعل نہیں ہے یہ۔ واعظہ، واعظ اردو میں بھی اسی سے استعمال ہوتا ہے، واعظہ یعظ واعظن، تو اس سے نصیحت کی۔ جمعہ خطبے میں ہم سنتے ہیں نا یعظکم اللہ، تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واعظ اردو میں جو ہم کہتے ہیں وہ واعظ اصل میں وہی ہے، ہمارے ہاں اس کو ہم نے بیان سے بدل دیا ہے بیان اور واعظ میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیان ہم کس کو کہتے ہیں، اور واعظ جو ہے وہ واعظ کون کرے گا، جس کے پاس اتھارٹی ہوگی بیان کوئی بھی کر ہاں جی ہاں، تو بیان کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اسی لیے جو خطبے میں واعظ اور نصیحت کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اولو الامر جو ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے اپائنٹڈ کسی جگہ گورنر ہوگا کوئی، اور اس طرح جو ججز وغیرہ اس طرح کی اتھارٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے جو ایک پیڈ سرونٹ، اس کو پتہ ہے کہ آپ ہی گھر سے اس کو راشن آنا ہے، وہ کیا آواز دے گا تو وہ بیان ہی کر سکتا ہے صرف، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ چلیں تعدلون، اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ میرا خیال ہے نیا لفظ ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے پہلے۔ عضل یعضل عضلا، عضل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر اتنا کامن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے روکا، اس نے پکڑ کر باندھا، ان معنوں میں آتا ہے، باب نصارہ سے ہے۔ تو لا تعدلون ہے یہاں پہ، تم نہیں روکتے ہو، تم نہیں پکڑ کر باندھتے ہو، اس طرح سے۔ ازکا، ازکا کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے، فعل نہیں، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ زکا یزکو زکاؤن، جو زکا یزکی ہے وہ مزید فی سے آ رہا ہے نا، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ تو ازکا جو ہے یہ کیا بنا؟ اسم تفضیل بنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے زیادہ انٹیلیجنٹ ذہین بھی زکا کا لفظ استعمال، جی، تو یہ زکا کا لفظ ہے نا، وہ پاک ہوا، وہ درست ہوا، وہ بڑا، مطلب آگے بڑھا کسی بھی چیز میں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور زکا یزکی جو ہے نا، وہ پاک کرنے کو مانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور تزکیہ دونوں اس کے مصدر ہیں، اور تزکا یا تزکا بھی ہے، وہ پاک ہوا۔
باقی جو الفاظ ہیں وہ تقریباً ہمیں آتے ہیں، پھر بھی اگر کسی کی ڈاؤٹ ہوگا تو ہم اس کو اس وقت دیکھ لیں گے جب ہم آیت کا ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ پہلی جو دو آیتیں ہیں یعنی کہ 230 اور 231 میں آیت نمبر 230 کو پہلے ہم کر لیتے ہیں لفظی ترجمہ۔ الفاظ سب ہمیں آتے ہیں، اب صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فارم یوز ہوئی ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فا ان، فا کیا ہے؟ بس ہاں، ان اگر شرط والا آ رہا ہے یہ، طلقا ہا، طلقا نہیں، ہا تو ہاں طلقا فعل ماضی ہے، ہا اس کے ساتھ جو مونس، ہاں مونس کی ضمیر مفعول کے طور پہ آئی ہوئی ہے، اس لیے طلقا ہا ہے کہ اس مونس کو طلاق دے۔ فا لا تحلو، ہاں حلال نہیں ہے، ہاں جائز نہیں ہے یا حلال نہیں ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ یہ بھی فعل ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ حلا یحلو سے ہلن اور حلولن، اور احلا یحلو جو ہے اس سے احلالن۔ تو یہ جو تحلو ہے یہاں پہ، یہ انتا تحلو ہے کہ ہیا تحلو ہے؟ کیوں نہیں، مذکر و مؤنث کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ ہاں جی جی، لہو اس کے لیے، من ہو گیا بعدی، من بعدو، اچھا ٹھیک ہے نا، اس کے بعد حتی تنکیحا، اب یہ بھی وہی، ہاں نکاح ین کیو سے، ہاں ہاں یہ بھی ہاں مؤنث والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں تنکیحا۔ زوجن ہم نے پڑھ لیا ہے، زوج جوڑے کے معنوں میں آتا ہے، جہاں پہ مرد کی بات ہو رہی ہوگی وہاں عورت، جہاں عورت کی بات ہوگی وہاں مرد۔ ہاں جی، زوج جو ہے وہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیرہ، اس کے علاوہ۔ فا ان طلقہا فلا جناح، کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کر دے پہلے اس کو، یتراجعا، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ الف جو اس کے آخر میں آ رہا ہے یہ تثنیہ والا ہے، ان دونوں کے رجوع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں یہ تثنیہ ہے، اس لیے اس کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ ان ظنا، وہ دونوں، ہاں ان یقیما حدود اللہ و تلک حدود اللہ یبین، ہاں مؤنث کیوں آ رہی ہے یہاں پہ؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے ہیں نا، حدود جمع مکسر ہے۔ لقوم یعلمون، یہ قوم کا لفظ جو ہے یہ اردو میں تو ہم قوم کے لیے استعمال کرتے ہیں، نیشن کے لیے، مگر عربی میں جو ہے وہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو علم رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں۔
بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ تو یہ جو ترجمہ اس پہلی آیت کا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کو بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا وہ بڑا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہائر کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، واضح حدیث ہیں اس کے اوپر۔ اس کے باوجود آئی ڈونٹ نو کیوں ہمارے یہاں لوگ چلے جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے کے لیے۔ یہ بڑا کلیئر ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی تو آپ گرامیٹیکلی بھی دیکھیں گے تو شرط والی بات آ رہی ہے، اگر ایسا ہو تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ قصداً ارادتاً نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے اس کی۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ کون رہا ہے اس کو، جو ہماری سوسائٹی میں جن کو اہل علم سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، انہی کے پاس جاتے ہیں نا فتویٰ لینے کے لیے۔ ہاں، کوئی طریقہ، ہاں تو وہ پھر وہ طریقہ نکالتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ اب وہی والی بات جو آگے آ رہی ہے نا، مذاق، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنانے والا، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ بالکل مذاق بنایا، ہماری سوسائٹی میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ میں نے جو کہا تھا دو باتیں، ایک تو یہ والی بات تھی، ابھی ایک اور بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ چلے اس نے کور کیا ہوا ہے، اس کو چلو نیچے کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے اب ٹھیک ہے۔ تو ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے ہم۔ اور ترکیب میں جو آسان چیزیں ہیں وہ آپ لوگ خود کریں گے اب ماشاءاللہ سے۔ فا کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ استنافیہ نہیں، وہی طلاق والی ہی بات چل رہی تھی نا، الطلاق مرتان، تو ہاں عطف ہے، ہاں جی، تو اگر عطف کہیں گے ہم تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ پورا جملہ جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معطوف ہے پچھلے جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کچھ لوگوں نے اس کو استنافیہ بھی کہا ہے، مگر زیادہ جو چیز بہتر لگتی ہے وہ واو عاطفہ ہی ہے، سوری فا عاطفہ ہی ہے، کیونکہ پیچھے سے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ دو طلاقوں کی بات تھی، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ تیسری طلاق ہو جائے اس کے بعد، تو اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ۔ طلقہا، ان پہلے دیکھ لینا، ان کون سا آیا؟ شرطیہ آ گیا، اور طلقہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو کیا ہوگا یہ؟ محلن مجزوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ ان شرط والا آ رہا ہے نا، ہاں ان شرط والا آ رہا ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے تو مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے محلن مجزوم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ہاں پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور وہ بھی محلن کیا ہوگا؟ مجزوم۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں نا تو کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، ذرا تھوڑا سا دماغ فریش کریں اپنا، ہاں فریش کریں پھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ مفعول بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ اس کے بعد پھر ہے فا لا تحلو، تو یہ فا کیا ہے؟ یہ ہاں یہ جزائیہ ہوگا، جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لا تحلو، لا کون سا ہوگا؟ یہ لا ناہیہ ہوگا، تو پھر تحلو کیوں آ رہا ہے آگے؟
فعل مضارع اگر لا ناہیہ ہوگا تو فعل مضارع اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجزوم نظر آ رہا ہے یہاں پہ. پھر لا ناہیہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں تو آپ تو زور سے کہنا کہ نہیں ہے جب آپ کو پتہ ہے تو. ہاں چلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لا جو ہے وہ نافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، حرف و نفی ہے، ٹھیک ہے. اب تحلو جو ہے یہ فعل مضارع، اس کا اعراب بتا دیں یہاں پہ کیا ہے. اس کا اعراب پوچھا ہے میں نے. اب ذرا سوچ کے بتائیں نا آپ لوگ، مطلب کہ کیا ہونا چاہیے اس کا اعراب. یہ ذرا ٹرکی سوال ہے تھوڑا سا. ہاں ابھی تو اسی میں کنفیوز تھے، اب ایک اور کنفیوژن آ گئی. اس کی ڈیٹیل میں یہ والا کدھر لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں لا جو ہے یہ اگر ہم کہیں یہ نہیں والا ہے تو پھر اس کے ساتھ فعل مضارع جو ہے وہ نہیں مجزوم ہونا چاہیے نا پھر، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. ہاں فعل نہیں ہے، ہاں وہی نا. تو پھر وہ حکم دینے والا جو منع کرنے والا ہوتا ہے تو فعل نہیں، اس لیے ہم لا ناہیہ تو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں نا. مت منع کرنا کیا مت حلال ہو، یہ تو نہیں کہا جا رہا نا بھائی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہو نہیں سکتا. ہاں صحیح. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، مگر اس کا اعراب پھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، کہ ابھی یہاں پہ فعل آپ کو فعل مضارع مرفوع نظر آ رہا ہے نا، محلن کیا ہوگا یہ، اس کا اعراب کچھ ہونا چاہیے نا. کیوں منصوب کیوں ہوگا؟ آپ نے ناصبۃ المضارع تو پڑھا ہے نا، تو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایسی؟ لا تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو لا نفی والا ہے ویسے بھی، وہ تو لا ناہیہ ہے جس کو آپ نے جازمۃ المضارع میں پڑھا تھا. ذرا ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں نا. ہاں کون کون سے حروف جازمۃ المضارع ہم نے پڑھے تھے؟ لم، لما، لا کون سا والا؟ لا ناہیہ اور لام، سب بھول گئے لوگ. ریوائز کرتے رہے میں اس کو. لام الامر، ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح ہے. ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو یہ کیا کرتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں نا. اور نصب دینے والے جو ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ان، لن، کئی، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب یہاں پہ جو میں اعراب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے منصوب بتا رہے ہیں اس کا اعراب. پہلی بات تو نظر تو پیش آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع جو ہے مرفوع ہے یہاں پہ. محلن اب میں پوچھ رہا ہوں اپنی جگہ، جملے میں اپنی مقام، اپنی جگہ کے لحاظ سے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں منصوب ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں وجہ نصب میں ہونے کی کیا ہے. آپ کیوں منصوب کہہ رہے ہیں؟ تو جواب شرط منصوب تو نہیں ہوتا سر. لا نافیہ تو ہے مگر آگے اسم تو نہیں آ رہا ہے، اور نفی جنس ہو بھی نہیں رہی یہاں پہ، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ آپ لوگوں نے جو اس کو منصوب کہا ہے نا، یہ غلط کہا ہے، ٹھیک ہے نا. مجزوم ہونا چاہیے. وہ کیوں ہونا چاہیے؟ ہاں اب وہ بتائیں مجزوم کیوں ہونا چاہیے باجوہ صاحب. نفی تو کچھ بھی نہیں کرتا نا. دیکھیں لا کا ہم نے پڑھ لیا، یا تو لا ناہیہ ہوگا تو مجزوم کرے گا،
یا لا نافیہ للجنس ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کو منسوب کرے گا. اب آپ نے ہی کہا کہ یہ مجزوم ہے اور محلن آپ کہہ رہے ہیں، تو محلن مجزوم ہونے کی جو ایک کنڈیشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ پہچان لیں. ہاں، شرط کا ہم نے کہا کہ یہ جواب شرط آ رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ شرط اور جواب شرط دونوں مجزوم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں، اگر فعل مضارع ہوگا تو آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہوگا، فعل ماضی ہوگا تو ہم کہیں گے محلن مجزوم ہے. منصوب کی بات غلط کی ہے جس نے بھی کی، ٹھیک ہے نا، مجزوم اور محلن. اچھا، اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہے تو فعل مضارع تو مجزوم کیوں نہیں نظر آ رہا پھر مجھے؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو مجزوم کرتے تو پھر یہ لا جو ہے کنفیوژن ہوتی کہ یہ لا ناہیہ ہے، وہ پھر میننگ ہی سارے غلط ہو جاتے اس کے نا. تو اس لیے اس کو ہم، ہاں، فعل مضارع اپنی اصلی شکل میں آ رہا ہے کیونکہ لا نافیہ ہے یہ، اور محلن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جواب شرط ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ چاہے فعل ماضی آ جائے مضارع آ جائے وہ مجزوم ہی ہوگا محلن. جی، ان کی وجہ سے نہیں، مطلب شرط اور جواب شرط رکھے نا، ان کے کوئی اور بھی ہوتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے بھی جب ان کہا تھا تو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے نا، فا جزائیہ ہے نا سر. ہاں، اسی سے نہیں، اس کی وہ وجہ نہیں ہے. وجہ تو دیکھیں فا نہیں بھی ہوتا ہے. ایک منٹ مجھے کلیئر کرنے دینا یہ والا پوائنٹ. سر دیکھیں، میں کہتا ہوں ان تاکل آکل، اگر آپ فا تو نہیں آ رہا نا، پھر شرط اور جواب شرط دونوں مجزوم ہوں گے، یہ والی بات ہو رہی ہے. اب حرف و شرط یا اسم و شرط آ سکتا ہے پہلے، ان بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتا ہے، یہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. تو اس لیے یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے، آپ یہ کہیں کہ یا تو اگر ان بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کے یہاں پہ ان شرطیہ آیا اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. شرط کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، ان ادروائز کچھ بھی نہیں کر رہا. ہاں 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 جی ہاں، اگر آپ اس کو مطلب اس طرح سے اسپریڈ کریں تب. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ابھی؟ یہ کیونکہ میں نے آج کے لیسن میں ایک ہی چیز تھی ذرا ٹرکی، تو میں نے کہا یہ اس کو کلیئر کر دوں کہ اس کو ہاں. تو اب کلیئر ہو گیا نا. ایک تو لا نافیہ ناہیہ، اس کو کلیئر کر لیں. سب سے پہلے حروف جازمت المضارع جو ہے وہ کلیئر کر لیں، حروف ناصبت المضارع ریوائز کر لیں ایک دفعہ آپ نے. پھر شرط تو جواب شرط کی کنڈیشنز، یہی ساری چیزیں جو QC5 میں ہم نے پڑھی تھی اور کچھ QC6 میں آگے پڑھی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ریوائز کرتے رہا کریں. جیسے ابھی ہم QC4 نیا شروع کر رہے ہیں، QC4 میں آ کر کے بیٹھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، چلے. تہلو ہو گیا تھا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. لہو، یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. متعلق کس کے بندہ ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ فعل تہلو ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مم بعدو، اچھا پہلے تو یہ پوچھ لوں میں، من جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف و جر ہو گیا، اور بعدو ظرف ہے. تو من بعدی کیوں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ؟ من تو حرف جر ہے نا، تو بعدو کیوں آ رہا ہے؟ بعدی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، ظرف تو ہے. کیوں قرآن کریم من بعدی نہیں آتا؟ من بعدی ما، یہ پڑھایا تو ہے میں نے، 2 دفعہ پڑھایا، یہ مجھے پتا ہے. اب صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ریکال کر سکتے ہیں آپ لوگ یا نہیں کر سکتے. قبلو اور بعدو یہ 2 ظرف ہیں، ان کے بارے میں ایک خاص، بہت سارے ظرف ہم نے پڑھے ہیں نا، اس میں سے قبلو اور بعدو کے بارے میں ایک خاص بات بتائی تھی میں نے کہ یہ 2 جو ظرف ہیں ان کی ایک خاص کنڈیشن بتائی تھی، وہ کہیں لکھی ہوئی ہوگی ضرور، آپ نے 2 دفعہ پڑھائی ہے مجھے پتا ہے. نہیں ہوتے تو مبنی ہے، مگر کسی کنڈیشن میں مورب ہو جاتے ہیں یہ. جی دوبارہ بتائیں کیا پڑھا آپ نے؟
معرب، پہلی بات تو یہ معرب ہو گیا، معرب نہیں ہے، معرب ہے. اور معرب جو ہے وہ تو عربہ والا ہو جاتا ہے، فلو والا ہو جاتا ہے معرب. ٹھیک ہے نا، یہ بھی قرآن میں آتا ہے لفظ. تو اس کو پھر سمجھ لیں ذرا. دیکھیں قبلو اور بعدو جو ہے نا یہ دو ظرف ہیں جو ہیں تو یہ مبنی، مگر کسی خاص کنڈیشن میں یہ معرب ہو جاتے ہیں. وہ کیا کنڈیشن ہے جو ابھی آپ نے یہ لکھی ہوئی جو پڑھی ہے نا، کہ جب یہ مضاف ہو کے آ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بعدو کے ساتھ وہ کوئی مضاف نہیں ہے، کوئی ضمیر ایسی نہیں لگی ہوئی، کوئی اس طرح چیز نہیں ہے ساتھ میں لگی ہوئی. ٹھیک ہے نا. آگے آگے حرف آ رہا ہے حتیٰ. مضاف مضاف الیہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو اسم ہوں گے نا، یا ضمیر ہوگا کوئی. ٹھیک ہے نا. من بعدہ یہ آتا ہے قرآن کریم میں. تو من بعدی کیوں ہو گیا وہاں پہ بعدی ہی؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ تھا، تو اس لیے من حرف جر تھا، اس نے بعدی مجرور کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں کہ قبلو اور بعدو جو ہے یہ مبنی ہے. مجرور کب ہوں گے، یعنی معرب کب ہو جائیں گے، حالت جر میں کب جائیں گے؟ جب یہ مضاف میں ہوگا، جب یہ مضاف کی صورت میں آ رہے ہوں گے. جب اگر مضاف نہیں آ رہے، یہاں پہ دیکھیں مضاف نہیں بن کے آ رہا، تو اس لیے ہاں، تو من حرف جر نے اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو مبنی ہی رہنے دیا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اس کو بھی ذرا ریوائز کر لیں، آج تیسری دفعہ پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، صحیح جی. نہیں سر، جب یہ ہم نے ظرف پڑھائے تھے اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کسی 6 میں، اور ایک آدھ دفعہ پہلے آیا بھی ہے نا اسی سورۃ البقرہ میں جب ہم کر رہے تھے 6 میں نا، تو ایک دو دفعہ آیا ہے. تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ قبلو اور بعدو جو ہے یہ حروف جر کا اثر ان کے اوپر جب نظر آئے گا آپ کو جب یہ مضاف ہو کر کے آ رہے ہوں گے. جیسے من بعدہ آیا نا پہلے، تو اس کے بعد ہاں من قبلہ، من قبلکم، یہ بھی ابھی تھوڑے دن پہلے آیا تھا کہ تم سے پہلے یہ ہوتا تھا. تو قبل من قبلکم کیوں آ گیا تھا؟ اس لیے کہ قبلو وہاں پہ جو ہے مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کم نہیں لگا ہوتا نا تو من قبلو پڑھتے ہیں ہم اس کو وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے، دوسری بات ریوائز ہو گئی ہے. چلیں آگے. حتیٰ، حتیٰ کیا ہے؟ حرف جر ہے اور ہاں ان مضمرہ، مضمرہ چھپا ہوا ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے. اس کے آگے تو اس لیے پھر آگے آ رہا ہے تنکیحا. تو تنکیحا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل تنکیحو تھا، فعل مضارع تھا، فعل مضارع تھا نا. تو اب فعل مضارع کی کون سی اعرابی حالت نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں؟ نہیں اعرابی حالت، وہ تو صیغہ مؤنث کا ہے نا سر. تنکیحو ہونا چاہیے نا سر. ہاں مگر تنکیحا آ رہا ہے یہاں پہ نا، تو منصوب نظر نہ آ رہا ہے. ہاں ان حروف ناصبہ میں سے ہے نا، تو اس لیے ان تنکیحا بن گیا. ٹھیک ہے. اور ان نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ کے آگے چھپا ہوا ہے وہ. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. حتیٰ کو ہم حرف جر کہیں گے. اب ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ان ہوتا کیا اصل میں؟ ناصبۃ المضارع اور ایک اور مصدریہ بھی ہوتا ہے نا. ہاں تو اب اس نے فعل مضارع کو مصدری معنی دے دیے ان کی وجہ سے. تو ان تن کیا جو ہے اصل میں ہاں وہ نکاح بن گیا نا. تو اب وہ نکاح جو مصدر بنا نا، اس کی اعرابی حالت بتائیں مجھے. جو مصدر مول بنا ان تن کہا دونوں کو ملا کر کے مصدر، ہاں کیوں ہو گیا؟ حتیٰ حرف جر ہے. ہاں حتیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ چلے ماشاءاللہ. اب زوجن تو بہت آسان ہے، کیا ہے یہ؟ اچھا. اور یہ کس کا مفعول بھی ہے؟ فعل. ٹھیک ہے. غیرہ، غیرہ کیا ہے؟
غیرہ مضاف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یہ تو ہو گیا، مگر غیرہ اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ حرف استثناء. جو ویسے تو ہم اس کو مطلب اس میں لیں گے، حرف نہیں ہوگا نا، اسم ہوگا نا. اسم و ہاں استثناء. استثناء نہیں ہے سر، یہاں پہ استثناء نہیں ہے، یہ غیر جو ہم صفت بھی لے سکتے ہیں اور بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دونوں چیزیں. غیر جو ہے نا یہ اس کی صفت بن کے بھی آ سکتا ہے. کس کی صفت؟ صفت. ہاں صفت کس نے کہا تھا؟ ماشاء اللہ. تو صفت بن کے آیا کس کی؟ زوجن کی. اور یہ اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ چھوٹا سا لکھا ہوا تھا، آ بھی رہا ہوگا آپ کو کہ جائز ہے اس کو بدل کہنا بھی. وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ بدل، ٹھیک ہے نا. تو ہاں جو بدل، بدل تو ہم نے کہا تھا کہ وہ فالو کرتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو گیا. ہاں تو ابھی زوجن کیونکہ وہاں پہ منصوب ہے، تو اب چاہے اس کی صفت آئے گی چاہے اس کا بدل آئے گا، دونوں منصوب ہی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا نا. اس لیے اعراب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم بنا کے آ رہے ہیں اس حساب سے ہوگا. دونوں جائز ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، میں نے آپ کو بتا بھی دیا. کلیئر ہے. اچھا اب آگے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. فَإِن طَلَّقَهَا بالکل سیم ہے فلا تک، جو اوپر والی لائن میں تھا نا، یہ آپ لوگ خود کریں گے. اب لا جناح جو ہے یہ بتا دیں لا کون سا والا ہے؟ لا، ہاں ہاں ہاں. تو یہ جب لا نفی جنس ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا اسم ہوگا اور وہ حالت نصب میں ہوگا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اس کی خبر کے بارے میں بھی ہم نے، مگر خیر آج زیادہ ریویژن نہیں کراتا میں زیادہ ہو جائے گا آج کا. آج اتنا ہی رکھتے ہیں. صرف یہ بتا دیں اس کا کہ یہ جو جناحہ ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسم لا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے آگے آ رہا ہے علیہ ما. تو یہ کیا ہے؟ علا کیا ہوتا ہے؟ حرف و جر ہوگا، اور ہاں اور ہما اس کے ساتھ جو ہے ضمیر آ رہی ہے، تو یہ جار مجرور بن گیا. تو اب جار مجرور بن گیا تو اب یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر، یا ہم کہہ دیں کہ جار مجرور متعلق خبر معذوف جو ہے، خبر معذوف ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہی بات ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ والی بات. یا قائم مقام خبر بھی کہہ دیتے ہیں ہم، تینوں باتیں. سر یہ نہیں کریں گے خبر اس کی لا جناح. یہ جب یہ جب اس کی کیا کہتے ہیں خبر، وہاں پر بھی علیہما تو متعلق ہو گیا، متعلق ہو گیا خبر معذوف کے نا. ٹھیک ہے، اس کو خبر نہیں کر سکتا. میں ابھی آ رہا ہوں سر، اس پہ آ رہا تھا، اس پہ آتے ہیں نا. ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خبر کس کی بن تو رہی ہے مگر کس کی بن رہی ہے. یہ بھی اصل میں جار مجرور بنے گا متعلق خبر کے. وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی، یہ خود خبر نہیں ہے، وجہ بتاتا ہوں ابھی. پہلے ان دیکھ لیں نا. ان کیا ہے بھائی؟ حرف نصب اور پھر مصدری، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو ان ہو گیا حرف و مصدرین و نصبن، ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا؟ فعل مضارع آ رہا ہے یتراجع. یتراجع فعل مضارع ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ان نے کیا کیا؟ اس کو منصوب کر دیا اور مصدری معنی دے دیے، مصدر مؤول بن گیا. این یتراجع جو ہے نا وہ اب کیا بن گیا؟ التراجع. ہاں التراجع بن گیا نا یہ. تو اب اس سے پہلے جو چیز معذوف ہے وہ ہے فی.
ان کے لوٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے اب یہ فی جو ہے یہ حرف و جر ہے، اور اس نے مصدر مؤول کو مجرور کر دیا. ہاں فی التراجع ہو گیا نا یہ. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے، فلا جناح علیہما فی التراجع، یہ اس کا مفہوم بن گیا. یہ پورے کو پورا خبر ہوگی. ہاں تو اب یہ نہیں، اب یہ متعلق ہو گیا نا خبر کے سر، خبر تو معذوف ہے نا. دیکھیں خبر معذوف ہے، علیہما اس کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہاں جار مجرور متعلق خبر کس کی ہے؟ وہی جو اسم لا آیا تھا اسی کی خبر لا بھی تو آئے گا نا، یہ اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو علیہما کیونکہ جار مجرور تھا اس لیے ہم نے اس کو بھی خبر نہیں کہا، ہم نے کہا یہ قائم مقام خبر ہے. اب اس کے متعلق یہ جار مجرور بن گیا فی التراجع. کیوں؟ اس لیے کہ ان نے اس کو مصدری معنی دے دیا، مصدر مؤول بن گیا، وہ تعویل ہو گئی نا اس کی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فلا جناح علیہما فی التراجع، کہ ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے دونوں کے لوٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب آگے چلیں. ان کیا یہ ہاں یہ حرف و شرط. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظنا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں فعل ماضی ہے، فعل الشرط ہو گیا ان کی وجہ سے. تو یہ کیا ہوگا؟ اعراب بتائیں اس کا. محلن مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے. ان یقیما، ان کیا ہے پھر اگین؟ ہاں حرف مصدری اور نصب. ٹھیک ہے. اس نے پھر فعل مضارع کو کیا کیا؟ منصوب کر دیا، اور فعل مضارع جو ہے پھر وہی مصدر مؤول بن گیا. اور اب یہ مصدر جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ نہیں، وہ زن جو فعل ہے نا اس کے لیے مفعول بھی بن جائے گا یہ. جو حدود وہ تو یقیمہ فعل کا آ رہا ہے نا. ہاں وہ تو حدود ہے، تو مفعول بھی اس کا آ رہا ہے. مگر این یقیمہ بھی تو ایک وہ بن گیا نا، مصدر ایک اسم بن گیا نا. تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی زنا کا. اور زنا کا ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ دو مفعول ہوتے ہیں نا، یہ ایک دفعہ بات ہوئی بھی اس کی بھی. تو دوسرا ہم کہہ دیں گے معذوف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، صحیح. ایک سر وہ تو یقیمہ کا ہو گیا نا، ہم زنا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ زنا کا جو مفعول ان یقیمہ جب یہ بنا نا مصدر، تو ورنہ اس کو کیا بنائیں گے آپ؟ تو وہ قیامن کیا بنا؟ وہ کچھ تو ہوگا نا. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ مفعول بھی بنے گا نا. کس کا مفعول بھی یہی ہے؟ ہاں یہ بات ہو رہی ہے نا. یہ یقیمہ کا ہے نا، قائم جس چیز کو کر رہے ہیں وہ حدود اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مفعول بھی اس کا ہے. مفعول یہ زنا کا مفعول بھی ثانی بن بھی نہیں سکتا نا سر، کہ وہ زن ہے، ان کو گمان ہے، یقین ہے کس چیز کا کہ نہیں قائم کر سکیں گے. قائم کس چیز کو کر سکیں گے؟ وہ مفعول بھی بنے گا نا، حدود اللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل بالکل ظاہر سی بات ہے، مفعول بھی تو فعل کا ہی بنے گا نا. جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مصدر ہے تو اب اس کا کہاں سے ہوگا؟ تو ان کے پہلے. ٹھیک ہے. ہاں وہ حدود جو ہے نا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ شرط آئی ہوئی، تو یہاں پہ اصل میں جواب شرط معذوف ہے. فعل شرط تو ہم نے دیکھ لیا نا، ان زنا ہے،
مگر جواب شرط یہاں نہیں نظر آ رہا نا ہمیں، تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ جواب شرط جو ہے وہ معذوف ہے. ٹھیک. حدود اللہ جو ہے وہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تلک حدود اللہ. تو واو کیا ہوگا؟ استنافیہ ہو گیا، تلکا اور مبتدا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آگے پھر آ رہا ہے ہاں حدود اللہ. ہاں تو ہاں بالکل خدا یہ جو خبر جو ہے یہ خود مضاف ہے، اور مضاف مضاف الیہ جو ہے یہ لفظ الجلالہ آ گیا آگے. یبینو ہا. ٹھیک ہے. ہاں یہ فعل مضارع ہے، اور یہ جو فعل مضارع ہے اب یہ مطلب ایک جملہ بن رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہاں حال، اور محلن پھر ہم اس کو کہیں گے منصوب. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ پھر مفعول بھی بن جائے گا. جملہ جو ہے یہ یبینو ہا جو ہے یہ پورا جملہ، ہاں جو ہا بلکہ مفعول بھی تو صرف ہا کی ضمیر بن رہی ہے نا، اس کے پورے جملے کو ہم کہیں گے حال. ہاں ہاں تو یہ پورا حال بن جائے گا. ٹھیک ہے. حدود اللہ کا. ٹھیک ہے. اس کی پورا جملہ جو ہے صفت بھی میں نے بتایا نا کہ حال بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک صفت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مطلب پورا جملہ جب فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر کے بن رہا ہے نا، تو ہم اس کو محلن ہی کہیں گے منصوب ہے. تو جب محلن منصوب کہہ رہے ہیں ہم، تو پھر حال، ہاں حال بھی بن سکتا ہے کیونکہ جملہ ہے، اور صفت بھی بن کے آ سکتا ہے، اسی لیے دونوں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. لقوم جار مجرور، یہ کس کے متعلق ہو جائے گا؟ فعل جو پیچھے آیا ہے ہاں یبین. ٹھیک ہے نا. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے. ہاں تو وہ یہ متعلق بہت آسان ہے یبین. اور قوبن کے بعد یعلمون جو ہے یہ کیا آ رہا ہے؟ فعل مضارع. ہاں یہ پورا جملہ ہے اصل میں، اور اس لیے پھر یہ اس کی کیا اعرابی حالت پھر کیا ہوگی؟ یعلمون کی مجرور ہوگا. کیوں مجرور ہوگا؟ اس لیے کہ ہاں صفت موصوف ہے، ہاں تابع ہے اس کی، اس لیے ہو جائے گا. چلیں میں تو سمجھ رہا تھا یہ چھوٹی سی آیت جلدی ہو جائے گی، مگر اسی نے اچھا خاصا ٹائم لگا لی. چلے ہاں یہ اچھا رہتا ہے نا، یہ اپلیکیشن یہی تو ہے کہ آپ کو ریویژن ہوتی رہتی ہے، ورنہ ایک دفعہ آپ پڑھ کے بھول جاتے ہیں. آپ پھر QC5 میں ہی پڑھا، 6 میں بھی آگے پڑھا، مگر جب تک کہ آپ بار بار اپلائی نہیں کریں گے نا اس وقت تک نہیں ہوگا، اور اسی سے پھر جو مفہوم صحیح سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے نا. چلیں اگلی آیت شروع کریں. اگلی آیت 2 حصوں میں ہو رہی ہے. 1 منٹ پہلے میں اس کو شفٹ کروں، یہ ورنہ ہمیں تنگ کرتا رہے گا. چلیں لفظی ترجمہ کر لیں اس کا اگلی آیت کا. اس کو 2 حصوں میں کر لیں گے، ترجمہ اس کا 2 حصوں میں ہوا ہے. وَإِذَا آن لائن پلیز اپنا مائک آف کر لیں. چلیں ٹھیک. وَإِذَا اب یہ والا واو جو ہے یہ کون سا ہوگا؟ ہاں واو عطف ہی ہے، مگر اگر استنافیہ بھی بنا لیا جائے تو گنجائش نکلتی ہے تھوڑی سی اس کی. ٹھیک ہے. ہاں مگر بہتر ہے کہ اس کو واو عطف ہی رکھیں، مگر استنافیہ بھی غلط نہیں ہوگا، بنایا جا سکتا ہے اس کو. میں بتایا تھا نا کہ اس کے اندر چوائس ہو جاتی ہے آپ کی. اذا کیا ہے؟ ظرف ہے. ٹھیک ہے. ہاں ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا اس کا. ٹھیک ہے. تو ابھی ترکیب رہنے دیتے ہیں، پہلے ترجمہ کرتے ہیں. وا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اذا جب
طلقتم، ٹھیک ہے. النساء فبلغن اجلہن، نہیں یہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ابھی ہم. تو اجلہن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں جو لمٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے. ہن جو ہے وہ مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے. فا امسکو، ہاں یہ ہم نے اس دن ہی پڑھا تھا، امسکا یمسکو، ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو ہولڈ کر لینا، ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں پکڑ لینا، ہولڈ کر لینا. بمعروف، او سرہوہن، ہاں ہاں بمعروف اچھے طریقے سے. و لا تمسکوہن، سوری لا تمسکوہن، ٹھیک ہے نا. ہاں فعل مضارع ہے نا. ہاں درارن، درارن کیا تھا؟ ہاں ہاں تکلیف دیں. لتعتدو، تم ہاں حد سے تجاوز کرو، ٹھیک. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ. تو اب یہاں تک باماورا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا. بامارا ترجمہ میں دیکھ لیا. اب یہاں تک ترکیب کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. وہ کیا کہا تھا ہم نے کہ یہ عاطفہ ہے، استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. اذا جو ہے وہ ظرف ہے اور کیا ہے؟ ہاں شرط والا ہے، ٹھیک. مگر اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو اذا جو شرط ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہاں جو شرط والی بات کر رہا ہوں میں، ہاں غیر جازمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. طلقتم فعل ماضی ہے، فعل شرط بن گیا یہ، اور ہاں فاعل انتم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور مفعول بھی کیا ہے؟ النساء. فبلغنا، اب یہ فا جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ ہو سکتا ہے غور کریں ذرا کہ یہ آ رہی ہے بات آگے جو آ رہی ہے وہ جواب یہ کنٹینیوشن ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ فا عاطفہ ہے، اور یہ عام طور پہ ہو جاتی ہے کنفیوژن کے شرط کے بعد. یہ شرط کا حصہ ہی ہے بیسیکلی، جو پورا جملہ شرط کا بن رہا ہے نا اس کا پارٹ ہے یہ. ہاں جو اگلا والا فا آئے گا نا وہ جزائیہ ہوگا، وہاں سے آگے پھر جواب شرط پورا جملہ بنے گا آگے. تو اس کو فعل الشرط ہم نے کہا کہ یہ طلقتم ہے، اور اس کا مفعول بھی اس فعل کا جو ہے وہ النساء بنا، اور فا اب یہ عاطفہ ہو گیا. بلغنا جو ہے فعل ماضی ہے، اور یہ پھر معطوف کس کے اوپر ہوگا؟ جو پیچھے طلقتم فعل آ رہا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور اجل ہننا جو ہے یہ کیا ہے؟ پھر مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ اسی فعل کا، ٹھیک ہے نا. ہاں اور پھر یہ مضاف بھی ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو اب یہاں تک جو ہے شرط والا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد فا جزائیہ آ گیا، اور
امسکو ہننا جو ہے تو امسکو اب اگین فعل امر ہے نا، یہ فعل امر ہے، ہاں فعل امر ہے، تو یہ بھی اس کا کیا ہوگا، اعراب کیا ہوگا؟ اذا جب غیر جازمہ ہے تو اس کی شرط اور جواب شرط دونوں غیر، ہاں غیر جازم ہو جائیں گے نا، مجزوم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے جواب شرط غیر جازم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جواب شرط اب آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یہ پورا نا، ہننا جو ہے اس کا مفعول بھی آ گیا، بی معروف جار مجرور ہو گیا، او یہ پھر ہاں عطف اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو پچھلا یہ جو جواب شرط کا یہ جملہ تھا، اب اگلا جملہ بھی اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، سرہو ہننا بے معروف، اس کا تو سرہو کیا ہے، فعل امر ہے، ہننا مفعول بھی ہو گیا، بے معروف جار مجرور ہو گیا متعلق اس کے، ٹھیک ہے نا، ہاں اب یہ جواب شرط اور جواب شرط دونوں جو ہے نا یہ مکمل ہو گئے ہمارے، ٹھیک ہے، آگے چلیں، والا، اب یہ واو کیا ہوگا، یہ پورا جملہ ہو سکتا ہے نا عطف پیچھے شرط و جواب شرط والا جو بنا ہے اس کے ساتھ عطف ہو سکتا ہے نا یہ جملہ، ہاں ہو سکتا ہے، تو واو اس کو ہم عاطفہ کہہ سکتے ہیں، ابھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، جو جیسے ہے نا امسکو ہننا اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے نا عطف جملہ پورا، ٹھیک ہے، تو تمسکو ہننا فعل مضارع، اچھا لا کون سا والا ہے پہلے یہ دیکھ لیں، لا ناہیہ ہے، کیوں، ہاں ہاں تو لا تمسکو جو ہے فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اس کی علامت کیا ہے، حذف النون، نون حذف ہوا ہوا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، بی معروف جو ہے وہ پہلے ہننا کو دیکھ لیں چلیں، ہاں تو اب یہ جو پورا جملہ ہے نا یہ پورا جملہ امسکو ہننا بمعروف والا جو جملہ تھا اس کے اوپر عطف ہو گیا یہ، ٹھیک، ہاں اب درارن کیا ہے، یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ، مفعول کی کچھ اور بھی تو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں نا، مطلق بھی یہاں پہ نہیں بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا ایک مفعول لاجلہ، جو کیا تھا، وہ وجہ بتا رہا ہوتا تھا نا، ہاں کہ اس لیے، ہاں جیسے ہم کہتے تھے نا کہ تعدیباً، تو ایسے ہی وہ ہے درارن، تکلیف دینے کے لیے، تو یہ بنے گا مفعول لاجلہ، یا اس کا ایک اور نام ہم نے کیا پڑھا تھا، مفعول لہو، کلیئر ہو گیا، چلیں آگے، اس کے بعد کیا ہے، لی تعتدو، تو یہ کیا ہے، لی کون سا ہے، لام التعلیل ہے، اور کیا کرتا ہے یہ، حرف و جر کیسے ہو گیا بھائی، حرف و جر اسم سے پہلے آتا ہے، لام زیر لی، یہ آگے کیا نظر آ رہا ہے، فعل مضارع نظر آ رہا ہے، فعل مضارع سے پہلے لام تاکید آئے گا نا بھائی، تعلیل، سوری لام تعلیل آئے گا نا، تاکہ والا جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، ہاں اس کے اندر ان مضمرہ ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا، فعل مضارع کو مصدری معنی دے دے گا، تو مصدر مؤول بن گیا وہ، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، تو درارن جو ہے وہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اب یہ جار مجرور بن گئے، ٹھیک ہے، مصدر مؤول جو ہے وہ پھر جار مجرور بن کے اس کے متعلق بن جائے گا درارن کے، اب آگے جو ہے یہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ واو کون سا ہو جائے گا، استنافیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور من کیا ہے، من ہے کیا پہلے یہ بتائیں، اسم شرط، اسم شرط ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ مبتدا اگر ہے تو اب میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا خبر آپ نے بتانی ہے اس کی، مجھے مبتدا کی خبر آئے گی نا آگے، چلیں من کے بعد کیا آ رہا ہے، یفعل، تو ہاں تو اب اصل میں فعل مضارع کیا ہے، یہ مجزوم ہے، ٹھیک ہے، کیوں مجزوم ہے، اس لیے کہ
فعل الشرط ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور مضارع مجزوم ہوتا ہے من، کیونکہ اسم الشرط ہے، اس نے اس کو مجزوم کر دیا. پھر ذالکا جو آ رہا ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا. ویسے ذالکا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، مفعول بھی بن گیا یہاں پہ. تو اب جو فعل الشرط تھا، فعل اس کا فاعل کیا تھا؟ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اب مفعول بھی آ گیا ذالکا. فقد، یہ جو فا ہے یہ کون سا والا فا ہے؟ ہاں، یہاں سے جو یہ کرے گا تو یہ ہوگا، وہ آگے نا کنڈیشن. تو یہ فا جزائیہ ہے، یہاں سے اب جواب شرط شروع ہو رہا ہے. جواب شرط میں پہلے کیا آ گیا؟ قد آ گیا. قد کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ حرف تحقیق. تحقیق، ہاں، قد کا ترجمہ بھی ہم کہتے ہیں نا، تحقیق نہیں کہتے. تو ہاں، تو یہ حرف تحقیق ہے یہ، ٹھیک ہے. اردو میں تحقیق کہتے ہیں، عربی میں تحقیق ٹھیک ہے. چلیں، حرف تحقیق ہو گیا. اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے، فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے اس کا. اب اس کی اعرابی حالت بتا دیں. مرفوع ہو گیا. نہیں، ٹھہر جائے نا سر، ابھی مرفوع کیسے ہو گیا؟ یہ اعرابی حالت پوچھ رہا ہوں میں اس کی، فعل ماضی کی. مجزوم، ٹھیک ہے. اعرابی حالت ہوئی اس کی مجزوم. کیوں ہو گئی؟ جواب شرط ہے اس لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے محلن مجزوم ہوگا. یہ ہے تو فعل ماضی نا، اس لیے محلن مجزوم ہو گیا. تو اب یہ جو جملہ بنا نا، شرط اور جواب شرط مل کر کے پورا جملہ جو ہے یہ خبر بنا مبتدا جو آیا تھا من اس کی، ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا خبر ہم آگے ڈھونڈیں گے اس کی. تو اب پتہ چل گیا کہ من جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کی پوری خبر جو ہے یہ شرط جواب شرط مل کر کے بنی ہے. تو اب اس کا آپ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کتنے آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ من اور جو، ٹھیک ہے نا، یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یا فعل ذالک فقد ظلم نفسہ. کلیئر ہوگی بات؟ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ پورا ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے نا. یہ ترکیب سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ فہم جو ہے نا آپ کلیئر ہو جاتا ہے آیت کا. نفس ظلم فعل تھا، اور نفسہ جو ہے وہ اس کا مفعول بھی، اور وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. پورا جملہ جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اس لیے. ہاں، پورا جملہ کیا ہے؟ شرط اور جواب شرط دونوں ملا کر کے محلن مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے. مگر ود ان دیٹ جو ہے وہ جو شرط اور جواب شرط والے جملے ہیں وہ محلن مجزوم ہوں گے. ہاں، ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے، بقیہ حصہ کر لیں آیت کا، پھر بریک کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بریک ابھی کر لیں، بقیہ حصہ نہیں کرنا؟ اگلی آیت کافی لمبی ہے، دیکھ لیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں یہ والا صفحہ تو کمپلیٹ کریں نا، پھر بریک کرتے ہیں نا. ٹھیک، چلیں. اور لا تتخذو، مت پکڑو یا مت استعمال کرو. ہاں، پتہ ہے نا تتخذو، ٹھیک ہے نا. ہاں، اتخذا یتخذو، تو یہاں پہ لا تتخذو، ہاں مت بناؤ، مت پکڑو، یہ والی بات ہوگی، ٹھیک ہے. بنانا ہو گیا، پکڑنے زیادہ، یہاں پہ بنانا ہو گیا. آیات اللہ کی آیات، ٹھیک ہے. حضون، ہاں مذاق. و اذکروا نعمت اللہ علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. تو ہم کہیں گے وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو اس سے. وَاتَّقُوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ
علیم خوب جاننے والا ہے. چلیں اس کا محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ والی جو آیت ہے اس میں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ اب دیکھیں نظر آ گئی یہاں پہ، کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہیں بنانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے تو وہ طریقہ کرنا ہے، حلال حرام وہاں پہ بتا دیا، جائز ناجائز بتا دیا، جو معروف طریقہ ہے اس کی بات ہو گئی. تو اب ہمیں اس کے اندر کوئی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بہت سخت وہ ہے. اور اس میں اب دیکھیں یعظکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے. یہ نصیحت وہ والی ہے، نصیحت ہے اتھارٹی والی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کر رہے ہیں 2 نمبری جا کر کے، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ کسی سے فتویٰ لے رہے ہیں جا کر کے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، حلالہ کروا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو حرام کام آپ کر رہے ہیں نا وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. جو ہیلا نکال رہے ہیں اس کے اندر کوئی طریقہ نکالنے کی جو بات آپ نے کی تھی نا، وہ والی بات اس کے اندر. یہ تھوڑا سا بلکہ اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں ہم. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ والی بات کر لی تھی کہ وہ طلاق 2 مرتبہ ہے اور 3 مرتبہ، تو وہیں سے آگے یہ کنٹینیو ہوئی تھی یہ والی آیت، پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ جب تیسری دفعہ طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اب یہ والی جو ہم نے آیت پڑھی اس سے پچھلی والی، اس کے بارے میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ ان دونوں آیت کو ایک ساتھ کر لیں گے میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی وہ بلغنا اجلہن ایک دفعہ پھر آئے گا، یہ پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں گے. چلیں ابھی فی الحال اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، ایکسپلینیشن جو ہے نا بعد میں کر لیں گے اس کی. فی الحال اس کو یہ تو بہرحال سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک تو کہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہمارے لیے، یہ دین آ گیا، نبی آ گئے، کتاب آ گئی، وہ ساری چیزیں، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑوں میں تھے، عجیب حالات تھے ان کے، نہ سوسائٹی صحیح اسٹیبلش تھی، نہ لوگوں کے حقوق تھے اس وقت. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک جملے میں آ گئی ہیں کہ یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر کی. اور پھر اسی میں شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کتاب نازل کی، حکمت، نبی کو بھیجا جو آپ کو حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہمیں واعظ کرتے ہیں. ترکیب دیکھ لیتے ہیں اس کی، آسان ہے اس کی ترکیب، زیادہ مشکل تو نہیں ہے. وا کیا ہوگا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، بالکل استنافیہ ہی ہے، استنافیہ ہے. کیونکہ یہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ بھلے پیچھے سے بات کنٹینیو ہو رہی ہو، مگر جب ایک ایسا سینٹنس آتا ہے نا جو مطلب جنرل اسٹیٹمنٹ جب دی جائے تو اس کو پھر استنافیہ ہی رکھا جاتا ہے. تو یہ واو استنافیہ ہوگا. لا کون سا ہے؟ کیوں بھائی نافیہ تو نہیں کہہ رہا کوئی، ناہیہ ہے نا، نہیں والا ہے. کیوں ہے نہیں والا؟ ایک منٹ بتائیں دینا. آگے ہمیں فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا علامت ہے اس کی؟ نون حذف ہوا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے. چلیں پھر آیات اللہ جو ہے، ہاں آیات کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، اور اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے نا. اور مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا. یہ پھر حضوون جو ہے یہ کیا ہے پھر؟ تو کیوں 2 مفعول کیوں آ گئے؟ ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ فعل ہوتے ہیں جن کے 2 مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو یہ اتخذہ بھی انہی افعال میں سے جس کے 2 مفعول آئیں گے، کہ کس کو بنانا اور کیا بنانا، ٹھیک ہے نا. دو مفعول
آ گیا نہیں سر، یہ جو یہ والے فعل ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے نا دو، اگر نہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا نہیں ہے تو ہم نے کہا دوسرا معذوف ہے جیسے زنا کے لیے ابھی ہم نے دیکھا تھا نا، تو دو مفعول جب آتے ہیں تو پھر وہ اسی حال نہیں بنتا، بلکہ وہ یہی بنتا ہے کہ جیسے دینے کے لیے آتا ہے نا، ہاں آتا یوتی والا جو دینے کے لیے آتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کس کو دیا اور کیا دیا، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ بنانے کے لیے بھی کس کو بنایا اور کیا بنایا، ٹھیک ہے نا. چلیں تو مفعول بھی ثانی ہو گیا. حضون وذکروا میں واو کیا ہے؟ عاطفہ ہو گیا. اذکروا فعل امر ہے، ٹھیک ہے. اور نعمت کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا. نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. علیکم جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ نہیں اذکروا کیسے ہو جائے گا سر؟ اذکروا علیکم اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں علیکم جو ہے وہ نعمت کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ ڈائریکٹلی آپ نعمت کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مصدر ہے، اور پھر آپ اس کو معذوف حال کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ما واو کیا ہے؟ عاطفہ ہو گیا. ما اسم موصول ہے، الذی کے معنوں میں آئے گا یہ، اور آگے پھر انزلہ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ مگر ما ایک اور بھی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ما کا کلر جو ہے وہ کیوں ہوا ہوا یہ والا؟ کس کا؟ مفعول بھی نہیں ہے نا. یہ واو جب ہم کہہ رہے ہیں عاطفہ ہے نا، سر ٹھہرے نا، جب واو ہم کہہ رہے ہیں عاطفہ ہے تو پھر یہ ما جو ہے یہ ہاں نعمت کے اوپر عطف ہو رہا ہے یہ. ہاں ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، نعمت کے اوپر، اور نعمت کیونکہ مفعول بھی تھا اس لیے اس کا یہ والا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو محلن کیا ہوگا پھر؟ یہ والا ما منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے. انزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ صلۃ الموصول جملہ ہے یہ. علیکم جار مجرور متعلق اسی فعل کے ہو گیا. من الکتابی، من اگین حرف جر ہے، اور من الکتابی جار مجرور ہو گیا. یہ متعلق کس کے بنے گا؟ انزلہ فعل کا جو حال معذوف ہے اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. انزلہ والحکمت، واو ہاں واو عاطفہ ہو گیا. اور الحکمہ جو ہے اب یہ اسم معطوف ہے، اور کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ یہ کتاب کے اوپر، اور کتاب کیا تھا؟ مجرور تھا، تو الحکمہ کیا ہے؟ مجرور ہو گیا. گڈ، چلیں ماشاءاللہ. یعظکم، یعظ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اب یہ فعل مضارع یعظ فاعل کیا ہوا ہو گیا، اور مفعول بھی کیا ہے اس کا؟ کم. بھی جو ہے وہ جار مجرور متعلق اسی یعظکم کے ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ چاہیں تو اس پورے جملے کو حال بنا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں شیڈ بھی ہوا ہے اس کا، کہ یہ پورا جملہ جو ہے نا یعظکم بھی جو ہے نا یہ حال بن رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. وہ جو انزلہ تھا نا اس میں، ٹھیک ہے، تو صاحب الحال جو ہے وہ اس کا ضمیر ہوگا انزلہ والا، ٹھیک ہے، جس کا حال بن رہا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. واتقوا، وا کیا ہے؟ عاطفہ ہے. اتقو جمع، بالکل صحیح ہے. اور اللہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا، وا کیا ہوگا؟ عاطفہ ہے. اعلموا فعل امر ہو گیا. کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے یہ؟
اتقو کے اوپر، اور پھر آ رہا ہے ان اللہ بکل شیء علیم. تو انا کیا ہے؟ حرف و تاکید و نصب، ٹھیک ہے. تو اب یہ انا کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ ان اللہ بکل شیء علیم. اس طرح سے جملے کے درمیان میں نہیں آ رہا ہے یہ. ہاں تو وَاعْلَمُوا جان لو، کیا جان لو؟ وہ یہ جملہ ہے نا. تو اس کے لیے یہ ویسے تھوڑا سا ایڈوانس ہے، مگر پھر بھی یہ جو انا ہے نا، جو علیمہ کی گردان کا کوئی بھی صیغہ آ رہا ہوگا نا، اس کے ساتھ جب آئے گا تو انا ہی آئے گا. یہ علیمہ کی ایک خاصیت ہے، یہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو. ہاں ٹھیک، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے مگر ہاں نوٹ کر لیں گے. یہ اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں آئے نا کہ انا کیوں نہیں، انا کیوں، تو یہ علیمہ کے گردان کا کوئی بھی صیغہ آئے گا نا، اس کے ساتھ پھر انا نہیں آئے گا، انا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور وہ چیز ہوتی ہے آگے ان اللہ، تو اللہ کیا ہوگا؟ اس کا اسم انا ہو گیا، اور بی کلی جو ہے وہ جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا؟ نہیں، یہ بی کلی جو ہے نا جار مجرور متعلق ہو رہا ہے علیم، جو آگے خبر آ رہی ہے نا اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. اور کل شعین جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ انا اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے نا یہ سب مل کر کے محلن منصوب بنتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں، یہ سدا مسدا مفعول ہے، یہ ابھی پڑھا بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے، تو بس اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایڈوانس چیزیں ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے، سمجھنے میں یہ آسانی ہے آپ کو کہ انا کے ساتھ اس کا اسم اور اس کی خبر آ گئی ہے. یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ تاکید والی بات ہے، اس میں جان لو. چلیں یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بریک کر کے پھر ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت کے لیے. چھوٹی سی آیت ہے یہ، پھر جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی تیسری آیت وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے سٹاپ کیا تھا. آئیے اس کو ایک دفعہ پہلے سن لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. چھوٹی سی آیت ہے اور یہ بہت آسان ہے. ابھی جو پیچھے ہم نے جو کیا تھا اس میں تھوڑا ٹائم لگا تھا، میرے خیال سے کوئی 10 منٹ زیادہ ہمیں نہیں لگنا چاہیے اس کو کرنے میں. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں اس کا. چلے بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق. یہاں تک پہلے کر لیں یا پوری آیت کو ایک ہی دفعہ کر لیں؟ میرا خیال پوری کر لیتے ہیں. ذالکا یوعظ، ہاں مجہول کا صیغہ ہے، بھی من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم و اطہر واللہ یعلم و انتم لا تعلمون. اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اس کا کوئی فونٹ کا بھی مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اس کی پروف ریڈنگ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ ایپ پہ آ گئے نا، بلکہ پہلے ویب سائٹ پہ آ گئے تھے، ویب سائٹ کے بعد اب وہ ایزی قرآن والی ایپ بن گئی ہے. تو وہ ایپ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی اس کا بیٹا ورژن آج کل چل رہا ہے، اس کو ہم لوگ ایک مطلب ٹرائل کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ابھی اویلیبل ہو جائے گا تو پھر یہ ان سلائیڈوں سے تو ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے. ہاں پھر وہ ایپ آپ کے پاس بھی ہوگی موبائل پہ آپ یا لیپ ٹاپ پہ، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی. تو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اب ہم اس کی ترکیب سے پہلے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو اس کے بارے میں ہے نا، آیت کے بارے میں، وہ ذرا دیکھ لیں. ہاں کچھ پوائنٹس ہیں اس سے متعلق جو ہے نا. آیت نمبر 231 اور 232 دونوں میں الفاظ آئے ہیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، کیا کہ جب وہ پہنچے اپنی مدت کو، لیکن مفہوم میں فرق ہے. یہ فرق جو ہے نا اس کے آگے جواب شرط سے واضح ہوتا ہے. آیت نمبر 231 میں مفہوم یہ ہے کہ جب وہ اپنی مدت ختم ہونے کے قریب پہنچیں تو تم کو اختیار ہے کہ چاہے رجوع کر لو یا طلاق دے دو. جبکہ آیت نمبر 232 سے مفہوم یہ ہے کہ جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو گیا اور وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو گئی، اس لیے اب ان کے نکاح میں ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. تو یہ وہ والی بات ہے جو پیچھے سے کنیکٹڈ تھی کہ 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق سے. اچھا اس کے بعد پھر آیت نمبر 229 میں الفاظ آئے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 230 میں بات کا آغاز فَإِن کے الفاظ سے ہوا، آج جو ہم نے شروع کی تھی آیت. اس سے اگلی 2 آیتوں میں بات کا آغاز وَإِذَا اور جب بھی یا جب کبھی کے الفاظ سے ہوا ہے. اس فرق سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کی بات ہوئی ہے اور اس کے متعلق حکم دیا گیا ہے. کچھ لوگ مرتانی کے لفظ کو پکڑ کر کہتے ہیں قرآن میں تیسری طلاق کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ دراصل ان کی سبجیکٹو تھنکنگ کا کرشمہ ہے جسے قرآن مجید تلک امانیہم کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان آیات یعنی 229 سے 232 کے مطالعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ کار کا تعین کیا ہے. اسے حدود اللہ قرار دے کر تاکید کی ہے کہ اس سے تجاوز مت کرو اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. اتنے واضح احکام و ہدایات کے بعد بھی اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مجرم اور گناہگار ہے، اور ساتھ ہی اس کی بیوی اس سے 3 طلاقوں کے ساتھ آزاد ہو گئی. اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہی.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں. آپ غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے آپ اس کو درے لگاتے تھے. تو مذکورہ ثبوت کے الرغم ہم لوگ ایسے شخص کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، الٹا اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے اس سے اس کو بچانے کے لیے چور دروازے تلاش کرتے ہیں. یہ ایک معمہ ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی نکاح میں وقت کا ذکر ہو تو وہ نکاح فاسد ہوتا ہے. مثلا اب یہ جو حلالہ والی بات ہے اس کی طرف آ رہے ہیں لطف الرحمان صاحب کہ اگر کسی نکاح میں وقت کا ذکر ہو تو وہ نکاح فاسد ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں 15 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں تو اس کا نکاح فاسد ہے. دوسرا کہتا ہے میں 1000 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے نکاح کر رہا ہے کیونکہ 1000 سال کون زندہ رہتا ہے. لیکن چونکہ اس میں بھی وقت کا ذکر ہے اس لیے یہ نکاح بھی فاسد ہے. یہ فقہ کے اصول ہیں جس فقہ کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی اصول کے تحت اگر کسی کے لیے اس کی متعلقہ بیوی کو حلال کرانے کے لیے اس کا دوسرا نکاح کرایا جائے جس میں یہ طے ہو کہ وہ اسے طلاق دے گا تو یہ نکاح نہیں بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی اور اس طرح وہ عورت میں سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. متعدد صحابہ کرام کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے. ہم لوگ مذکورہ اصول کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور متعلقہ احادیث کو بھی مانتے ہیں. اس کے باوجود ہم ایسے حلالے کا فتویٰ بھی دیتے ہیں اور اعانت بھی کرتے ہیں جس کے کرنے اور کرانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ دوسرا معمہ ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ 2 باتیں ہیں ان آیات سے جو ہم نے سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا اور کیا ہے پھر یہی ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دوسری چیز ہوگی. نہیں مسیار میں سر مسیار میں ٹائم نہیں ہے نا, مسیار میں نہیں ہے, متا میں تو ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. ٹائم باؤنڈ جو بھی چیز ہوگی نا وہ نہیں ہے جائز. ہوتی غصے میں اور کب ہوتی ہے لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے تو غصہ ہی ہوتا ہے. ہاں تو دیکھیں نا یہیں پہ بات. اب یہ آخری آیت کا حصہ دیکھ رہے ہیں واللہ یعلم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ یا کوئی ہیلا دنیا کے لیے نکال لیا آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا ہوگا, یہ ہوگا بچوں کا. بھائی یہ چیزیں پہلے نہیں سوچی تھی آپ نے. مگر یہ جو طریقہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں نا اور کسی مفتی کے پاس کہ جی ہمیں فتویٰ دے دیں, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی, یہ تو پتہ نہیں وہ مفتی صاحب کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے لیے کیا جواز بنایا ہوا ہے. مگر جو جاتا ہے نا میں تو کہتا ہوں اس کو ہی قرآن پہ صحیح ایمان تو نہیں ہوا نا اس کا. کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ یار کوئی طریقہ نکال دو اس کا, تو کوئی ہیلا ٹھیک نہیں ہے یہ. تو یہ بات جی جی ہاں ہو گئی بالکل. اس کو مغلظہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طلاق تو ہو گئی ہے وہ, کیونکہ 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں. ہاں صحیح شرعی طریقے سے نہیں دی جو ایک ایک حالت طور میں اس کو دینی چاہیے وہ نہیں کیا, اس نے پروسیجر نہیں فالو کیا, مگر طلاق تو ہو گئی ہے. وہ طلاق واپس نہیں ہو سکتی اس کی. بالکل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہی دفعہ طلاق اگر دے دیں تو طلاق ہو گئی. ظاہر سی بات ہے ہو تو گئی ہے. ہاں دینی نہیں چاہیے, دینا نہیں چاہیے ایک دفعہ, کیونکہ 3 دفعہ دی ہے نا اس نے, اس کو پروسیجر نہیں فالو کیا. اچھا وہ بھائی پھر اگین وہ فقہ والا ہے. جس فقہ کو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں مجھے بتا دینا اس فقہ میں ہے گنجائش. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. باقی چیزوں میں آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں صرف طلاق کے میں کسی اور فقہ پہ کیوں جا رہے ہیں پھر؟ لیکن ایک دفعہ غصہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ایک اور بات جو سر جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات یہ کر رہے ہیں پھر
اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں نے 3 طلاقیں دی تھی مگر میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی، تو اس کو حلف اٹھا کر کے پھر یہ والی بات کرنی چاہیے کہ نیت میری یہ تھی، میں نے 3 دفعہ لفظ تو ادا کر دیا مگر 3 طلاقوں کی میری نیت نہیں تھی، میری نیت ایک اور رجعی طلاق کی نیت تھی کہ رجوع کر سکتا ہوں۔ یار ایک یہ اور یہ ہے، اور اس نے یہ کنفیس کیا کہ میں غلطی میں دے گیا۔ نہیں، غلطی تو اور چیز ہو جاتی ہے نا، کیا اس کی نیت ایک کی تھی یا 3 کی تھی؟ نہیں، یہ کنڈیشن یہ ہے۔ ہاں تو اس لیے یہ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر کہ بھئی یا تو آپ ہیں ہی اسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک کاؤنٹ ہوں گی، جس فقہ کو آپ فالو کر رہے ہیں اگر اس فقہ میں یہ ہے کرتے رہیں آپ، مگر نہیں تو پھر آپ باقی چیزوں میں بھی پھر نہ کریں نا، جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یہ تو مذاق نہیں بنایا نا کہ اچھا بھی یہ والی اچھی اچھی چیزیں اس فقہ سے لے لیں، یہ والی اس فقہ سے لے لیں، پھر آپ فقہ کی بات ہی نہیں کریں، پھر آپ قرآن کی بات کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے میں نے حنفی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزے کے مسائل، وضو، ساری چیزیں جو ہے نا، ہر چیز، نکاح پڑھانے کا بھی ہر چیز حنفی طریقے سے ہو رہی ہے، جمعہ بھی آپ حنفی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، عید بھی آپ کیوں 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیوں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں 5 اور 3 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ 12 کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جمعے کی خطبہ اور نماز اور وہ سنتیں اور وہ ساری چیزیں وہ کیوں اس طرح پڑھتے ہیں آپ عرب کنٹریز کی طرح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ آپ ایک فقہ فالو کر رہے ہیں۔ تو اب جب طلاق کا مسئلہ آ جائے پھر آپ کہیں گے نہیں یہ والا، ہاں صحیح، تو پھر چلیں ہم بعد میں کر لیں گے اس کو۔ یہ جو ہے نا سلسلہ فرقہ کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ تو یہ فقہ کو فالو کرنا کہتے ہیں کہ اپنے مسئلے کو چھوڑنا، دوسروں کو چھیڑنا۔ میں تو یہ ایک اور غلط بات ہے، یہ ایک اور غلط بات ہے جو آپ نے جملہ کہا ہے نا، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ کون لوگ ہیں، وہ ہیں کون لوگ آپ پتہ ہے نا، بس شہنشاہ آج کل ہے، ہاں کو چھوڑ دیں۔ وہ فرقے میں آ جاتا ہے نا سر، ہاں وہ فرقے میں آ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ مگر جو بات ہو رہی تھی نا کہ یہ طلاق کی جو آیات ہے، ہم تو ابھی اس کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے مطابق جو ہے نا، اگر تو وہ حلفاً کہتا ہے کہ بھائی میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز 3 طلاق اس نے دی ہے تو 3 طلاق کاؤنٹ ہوں گی۔ جی سر اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ جو قرآن شریف کے مطابق طلاق وہ پلان کرے کہ میں نے طلاق دینی ہے تو یہی پاسبل، تو ظاہر سی بات ہے ہی یہی، ایک مطلب ایک آپ نے پلان کر کے نکاح کیا تھا نا، ایسے راستے چلتے ہوئے نکاح نہیں ہو گیا تھا، ایک لائف شروع کیا آپ نے، سوچے نا۔ ہاں بات سنیں نا، یہ وہ والی بات ہے، کتنے لوگ غصے میں اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ غصہ ہی ہے نا، اپنے آپ کو شوٹ کیوں نہیں کر لیا؟ نہیں کرتے نا، پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں کروں گا تو ٹھیک ہے نا۔ ہاں شریعت نے طریقہ بتا دیا۔ ہاں ایک وہ غصے والی بات جو ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں غصے میں کہہ رہے کہ آج میں نے مطلب ہے کہ ظاہر کر دی تو کیا وہ ون دیکھیں، جب غصے میں اس نے اگر جو کیا ہے نا وہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ I was not in my senses۔ اگر تینوں کہہ دیں طلاق 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 3 دفعہ کہا ہے نا اس نے 3 دفعہ، وہ اس کی بات ہوگی، تو پھر وہ 3 ہی ہوگی، یا تو کہے نا ایک ہی دفعہ کہا ہے میں نے، وہ ایک ہی ہوگی، وہ ایک ہی ہوگی، کیونکہ جس کو کہا گیا اس کو تو نہیں بتایا نا اس نے تو ایک ہی سنی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو یہ ہے کہ جو حالت طہر میں ہوتی ہے اس میں ایک تو یہ سنت سے جو مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ہوئے اس طرح کے مسئلے بہت ساروں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے فیصلے کیے، خلفائے راشدین نے بھی فیصلے کیے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک طلاق دے دی ہے تو ابھی آپ کے پاس ایک تو گنجائش موجود ہے، فرض کریں اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب جو ابھی ہم نے یہ والی آیت پڑھی کہ وہ فری ہے کسی اور سے کر لے نکاح، مگر
جس نے طلاق دی تھی ابھی اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اگر وہ دونوں راضی ہوں گے تو اس لیے طلاق تو دینی ہی ایک چاہیے. یہ بچپن سے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی چاہے غصہ ہو جائے کچھ ہو جائے طلاق آپ نے ایک ہی دینی ہے، ورنہ ہاں باقی اپنے فائدے کی ساری چیزیں پتہ ہوتی، صرف یہی چیز نہیں پتہ ہوتی ہے میں مان نہیں سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا. پتہ ضرور ہوتا ہے، مگر وہی بات ہے کہ جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو چندے مل جاتے ہیں ان کو، پھر حلالہ میں بھی کہتے ہیں ہم سے ہی کرا لو، ہم سے زیادہ معتبر آدمی کون ملے گا آپ کو ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو اس لیے سوسائٹی میں یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اس کو سختی سے ختم کرنا چاہیے. کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن صاحب ہم نے بتا دیا، دیکھ لیں آپ، کوئی اور تشریح کر سکتا ہے ایسی کر دے. اور فقہ کے اصول بھی اسی پہ بنے ہوئے ہیں نا، وہ یہی تو لکھ رہے ہیں لطف الرحمان صاحب بھی کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس اصول کو ہی مان رہے ہیں اور پھر یہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈائیکاٹمی ہو گئی نا. چلیں سر شروع کریں اس کو ترکیب میں. اچھا یہ والا جو حصہ ہے آیت کا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو یہاں تک تو وہی ہے جو پیچھے تھا. تو اس کی ترکیب کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ ہمیں نہیں ہے. اجلہن کے بعد سے، کیونکہ وہاں پہ آیا تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ اور یہاں پر ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. فَلَا تَعْضُلُوا کیا ہے بھائی؟ نہیں جزا آئے گا نا، ہاں جزائیہ آئے گا نا، وہاں پر بھی یہی تھا. اور پھر لا کون سا ہے؟ ناہیہ ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے ہاں تعدلو، نون حذف ہوا ہے، فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا اس کو یہ لا ناہیہ ہے. اور اب یہ پورا جواب شرط جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں تک شرط تھی. فا لا سے جو ہے وہ فا جزائیہ شروع، فا جزائیہ آ گیا، اس کے بعد سے جواب شرط والا جملہ شروع ہو گیا، لا تعدلوہن ان ینکحن. ہاں تو ہنہ جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا. ان کیا ہے؟ حرف وہی مصدری اور نصب. تو ین، ہاں ین کہنا، اسی لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو فعل مضارع محلن ہوگا یہ منصوب. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں یہ مبنی ہے، نون اس کے اندر نون النسوہ ہم نے پڑھا تھا نا، ہاں یہ وہ والا ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا، مگر محلن منصوب ہو جائے گا یہ. اور پھر یہ جو مصدر مؤول بنے گا، ہاں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ من نکاح، ٹھیک ہے نا. ہاں تو ہاں من اس کے اندر جو معذوف سمجھیں گے حرف جر، اور نکاح جو ہے وہ پھر مجرور ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تعدلوہن این کہنا کی جگہ اسم لے آئیں تو اس کے ساتھ پھر نکاح صرف سے تو بات نہیں بن رہی ہے نا، مصدر تو بن گیا، تو من کو محذوف مانا جائے گا، پھر بات بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ایک اور تشریح بھی ہے اس کی، مگر میرا خیال آسان والی رکھتے ہیں، ایک صرف یہ والی. تو جار مجرور ہو گیا متعلق فعل کے، فی کون سا والا فعل ہے یہ؟ تعدلوہن، ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا، تعدلوہن ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، میں نے کچھ اور کہہ دیا تھا، اللہ معاف کرے. این کہنا کے بعد ازواجہن، تو ازواج یہاں پہ مفعول بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مضاف مضاف الیہ بھی ہے. اذا ظرف ابھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ترادو، فعل ماضی ہے نا، ٹھیک. یہ ظرف اور اس کے ساتھ جب فعل ماضی آیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا بن رہا ہے یہ؟ یہ والا اذا شرط والا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی ایسی کنڈیشن آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو بس اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اذا جو ہے نا یہ وہ متعلق اس کے فعل کے ہو گیا نا. اور اذا ترادو جو بنا یہ ایک طرح سے جو ہاں جملہ جو ہے وہ محلن مجرور ہم کہہ سکتے ہیں اذا کے ساتھ اس کو.
ٹھیک ہے. تو ہاں بس میرا خیال ہے یہی ٹھیک ہے. بینہم جو ہے بینا ظرف ہے اور ہم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. بالمعروف جار مجرور ہو گیا. متعلق کس کے ہو گیا؟ فعل. ہاں کرا دو بھی ہو سکتا ہے، ین کہنا بھی ہو سکتا ہے، دونوں. ین کہنا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے. ذالکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ مبتدا آ رہا ہے، تو اس کی خبر پھر آپ لوگوں نے بتانی ہے مجھے آگے. ٹھیک ہے. بھی کیا ہے؟ نہیں پہلے اس سے پہلے یو، ہاں یو ازو دیکھیں نا. یو ازو کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی نائب الفاعل بھی ہم نے دیکھنا ہے، نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ پہلے بھی کو دیکھتے ہیں. بھی کیا ہے؟ یہ تو جار مجرور ہو گیا، متعلق کسی فعل کے ہو گیا. من اسم موصول ہے. اسم موصول ہے. ہاں یہ نائب الفاعل ہے. ہاں اسم موصول ہے اور نائب الفاعل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اب جب اسم موصول ہے من، تو اس کے ساتھ پھر صلۃ الموصول آ جائے گا. کانا منکم، کانا جو ہے وہ اس کا افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ماضی. اور اسم و کانا جو ہے وہ اس کی ہوا ضمیر ہو گئی. منکم جار مجرور متعلق ہو گیا کس کے؟ یو مینو. آگے آ رہا ہے نا، اس کے متعلق ہوگا، اور ورنہ کس کے متعلق بنے گا یہ؟ ٹھیک ہے. تو یو مینو کے متعلق کر لیں. اور پھر اس کے بعد یو مینو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ضمیر اس کی جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوا ہے، اور یہ خبر ہو گئی کانا کی. ٹھیک ہے نا، یہ خبر و کانا ہے. اس کے بعد باللہ جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہوگا؟ ہاں یؤمنو فعل کے. اور پھر اس کے بعد والیوم جو ہے واو ہاں عاطفہ ہے، اور الیوم جو ہے وہ اسم معطوف کس کے اوپر ہوگا؟ ہاں سوری میں نے باللہ مس تو نہیں کر دیا، باللہ تو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں تو باللہ اصل میں اس کو ہم اس طرح یؤمنو باللہ و یؤمنو بالیوم الآخری. تو یوم تو پھر اسم معطوف ہو گیا نا. الآخر کیا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب یہ پورا جو ہے نا جملہ جو ہے نا یہ اس کے کیا کہتے ہیں اپنا، جو ہم نے پیچھے مبتدا کہا تھا نا، تو میں نے کہا تھا اس کی آپ لوگوں نے خبر بتانی ہے مجھے، تو یہ اب اس کی ہاں خبر بن گئی. ٹھیک ہے. چلیں آخری حصہ دیکھ لیں. یہ تو آپ لوگوں کو خود کرنا چاہیے نا. ذالکم کیا ہے؟ ہاں یہ مبتدا ہے، اور ہاں ٹھیک ہے. کم کیا ہے؟ نہیں سر پہلے ٹھہر جانا. ذالکم میں کم کیا ہے؟ ذالکما ذالکم تو کیا بنا یہ بتائیں نا. ذالکا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ذالکم آتا اس طرح سے ہے، مگر اس کی گردان اس طرح سے بنتی نہیں ہے نا. یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ذالکم جب پہلے آیا تھا تو یہ کا جو ہے نا ذالکا واحد کو خطاب کر رہے ہیں تو ذالکا ہوتا ہے، جب جمع کے لیے ہو تو ذالکم. تو استعمال ذالکا کی طرح ہوتا ہے. اس کاف کو کہا جاتا ہے حرف و خطاب. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ توڑ کر کے جو ترکیب کرتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں زا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور لام جو ہے وہ اس کے لیے ہے لبعد. ٹھیک ہے نا. اور کا جو ہے وہ خطاب کے لیے ہے. تو یہاں پہ کم ہے جمع خطاب کے لیے. ٹھیک ہے. مگر آپ اس کو توڑے نہیں، بس آپ ذالکا کی طرح ذالکم ہی ایک پورا کر لیں. آپ کہیں یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں کم جمع ہے خطاب کے لیے، اور یہ مبتدا بھی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ازکا پھر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. خبر مرفوع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. لکم متعلق کس کے ہو گیا؟ نہیں، لکم ازکا کے متعلق ہو جائے گا نا سر، جار مجرور. ہاں ٹھیک ہے.
کیونکہ ذالکم کے ساتھ لکم متعلق بن نہیں رہا نا. ہاں ازکا لکم بن رہا ہے. واو عاطفہ ہو گیا تو اب اطہرو جو ہے وہ یہ بھی ہاں دونوں اس میں تفضیل ہے, ازکا بھی اور اطہر بھی. تو یہ اطہر کیا بنے گا؟ یہ نہیں واو عاطفہ ہے سر اس سے پہلے, یہ اس سے معطوف ہوگا ازکا پہ. ٹھیک ہے, اب آگے واللہ میں واو کون سا آ رہا ہے؟ ہاں یہ واو استنافیہ ہے. اب یہ آپ لوگ کر دینا. اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا. یعلم کیا ہے؟ یعلم فعل مضارع ہے, فاعل اس کے اندر ہوا نہیں فاعل اس کے اندر ہوا ہے اللہ. اللہ کو تو آپ نے مبتدا بنا دیا نا سر. ہاں ٹھیک ہے نا, یعلم اب خبر بن رہی ہے نا, تو اب اس کا جو ضمیر ہے مستتر وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَنْتُمْ میں واو کیا ہوگا؟ ہاں اور انتم نہیں انتم لا تعلمون پورا جملہ شروع ہو رہا ہے نا سر. تو مبتدا ہو گیا لا تعلمون جو ہے ہاں یہ خبر ہو گیا, اور یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ پھر معطوفہ ہو گیا اللہ یعلم بھی. لا ہاں لا نافیہ ہے, تعلمون فعل مضارع مرفوع ہو گیا نا, تو یہ اس کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے, انتم کی انتم مبتدا ہے, یا تعلمون جو ہے اسی خبر ہو گئی. اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جو پورا جملہ بنا ہے, یہ جملہ معطوفہ ہے کس کے اوپر؟ پچھلا جملہ جو واللہ یعلم تھا اس کے اوپر. یہاں پہ اس کی ترکیب ختم ہو گئی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.